اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام اگر آپ میرے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی اوپن کر دیں۔ دوستو، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے میں ہی آپ کو وہ عمل بھی مل جائے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ ایک سفر کر رہے تھے، تاجر تھے۔ تو اس طرح جاتے جاتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ تو اس بستی میں انہوں نے پہنچ کر مکان کرائے کے لیے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہیں مجھے مکان مل جائے، کوئی کمرہ مل جائے، کوئی رہائش مل جائے کہ میں جہاں پر رات گزاروں، تو پھر اگلے دن میں وہاں سے اپنا سفر وہ میں شروع کروں۔ تو انہوں نے ایک علاقے میں جا کر پوچھا، تو ایک گھر تھا جو خالی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میں یہاں پہ رہ لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے انہیں کہا کہ بھئی یہ گھر یہاں تم نہیں رہ سکتے، اس گھر میں جنات رہتے ہیں، جو بھی یہاں پر آتا ہے اس گھر میں رہتا ہے تو صبح تک وہ مر جاتا ہے، اس کی لاش ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس مالک اس گھر کا جو مالک ہے مجھے اس سے ملوائیں، اس سے میری ملاقات کروائیں۔ انہوں نے ملاقات کروا دی، وہ گئے اس گھر کے مالک سے ملے، اس سے بات کی، اس سے کہا کہ بھئی میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس گھر کی وہ چابیاں دیں تاکہ میں یہاں پر رہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو گھر ہے اس میں جنات وغیرہ رہتے ہیں، تو آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا بھئی تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، اس بات کی تم بالکل فکر مت کرو، میں رہ لوں گا، میں خود ہی جنات سے نپٹ لوں گا۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی نہیں، ہم چابی نہیں دیں گے۔ انہوں نے تھوڑی سی ضد کی کہ بھئی تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، تم مجھے چابی دے دو، میں خود ہی جن کا وہ کر لوں گا، میں اسے نمٹ لوں گا، خود ہی میں اس کا سارا معاملہ کر لوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے چابی دے دی ان کو۔ جب وہ چابی ان کو دی تو وہ گھر جا کر انہوں نے دیکھا گھر میں کافی سارا گند پڑا تھا۔ انہوں نے صفائی وغیرہ کی، صفائی ستھرائی کی، اتنے میں رات ہوئی تو وہ سو گئے۔ ابھی آنکھ لگی ہے، رات کو سوئے ہیں، تو کچھ وقت گزرا تو ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا ایک بندہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں وہ اس طرح بل رہی تھی، جل رہی تھی کہ جیسے کوئی آگ کا شعلہ ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو دیکھا، کالے رنگ کے بندے کو دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اٹھ کر بیٹھے، انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، آیت الکرسی شروع کی، جب آیت الکرسی پر آخر میں پہنچے والا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جب یہ اس مقام پر پہنچے تو اس وہ بندہ جو نظر آیا تھا، وہ بظاہر بندہ تھا بلیک کلر کا، لیکن وہ جن تھا، وہی جن جو لوگوں کو قتل کر دیتا تھا، مار دیتا تھا۔ آپ نے جب ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہاں پر پہنچے تو اس کے چہرے کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے جب یہ چیز نوٹ کی تو انہوں نے اس کو دہرانا شروع کر دیا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو بار بار آپ نے رپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب رپیٹ کیا تو چند بار پڑھنے کے بعد دیکھا کہ وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ غائب ہو گیا، پھر وہ سکون سے وہ سو گئے۔ جب دن کو اٹھے تو دیکھا کہ اس جگہ پر جس جگہ وہ بندہ کھڑا تھا، اس جگہ پر راکھ پڑی ہوئی ہے، جس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ اس آیت کی برکت کے ساتھ وہ جل کر مر گیا تھا، اس لیے اس آیت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جس بندے کو مسئلہ ہے، آپ نے اس بندے کو اپنے پاس بٹھانا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ باوضو ہونے چاہیے، اور جس بندے پر عمل کرنا ہے وہ بندہ بھی باوضو ہونا چاہیے۔ اگر جس میں مسئلہ ہے، آپ نے اس آیت الکرسی کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے والا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آپ نے اس کو رپیٹ کرنا ہے اور بار بار رپیٹ کرنا ہے۔ اس کی تعداد آپ نے بغیر گنتی کے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اس کا دیکھیں گے کہ خود وہ جن خود بول کر آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ چپ کر جائیں، میں چلا جاتا ہوں، تو یا وہ جل جائے گا یا مر جائے گا، یا خود کہے گا کہ میں چلا جاتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ عمل کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، اور وہ آپ کے کہنے پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ یہاں سے چلا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اول آخر درود ابراہیم ضرور پڑھنا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔